تو بات یہ ہے جی کہ سعودیہ اس ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم، اور سعودیہ کی پروٹیکشن، اس کی حفاظت یا اس کی مدد ہمیشہ سے پاکستان نے کی ہے. ان کے چیلنجز اور ہیں، نہ کہ یمن کے ہوتیز ہو گئے یا ایران کے ساتھ ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی رہا ہے سعودیہ کا مسئلہ، وہ ہے. پھر ان کو یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ اگر ان کیس ایران پہ جیسے اٹیک ہوتا ہے اور ایک انسٹیبلٹی ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے ریجن، تو جو خطرات پیدا ہوں گے اس میں سعودیہ کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان فوج. لیکن ترکی جو ہے اس کے چیلنجز بہت مختلف ہیں، اور وہاں میوچول سیکیورٹی، میوچول رسپانس، میرے خیال میں ایک تو پاکستان کو دقت ہوگی کمٹ کرتے ہوئے. یہ ایک یعنی کہ اٹس مور دین پاکستان کین چیو. دوسری بات یہ ہے، مت بھولیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کی جو ریزرویشن ہے یا خاموشی ہے، اس کی وجہ سعودی خاموشی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ محمد بن سلمان نے جو ہے نہ عمران خان کو معاف کیا ہے، نہ ٹرکی کو معاف کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان ٹرکی جانے لگے تھے، ٹرکی نے ایک بلائی تھی سمٹ مطلب کہ مسلمان ملکوں کی، جس میں سعودیہ شامل نہیں تھا، اور نے کہا تھا کہ جی ہم ایک آلٹرنیٹیو سیکیورٹی کا ایک کلب یا گروپ بنانے لگے ہیں. تو عمران خان نے کہا تھا، پہلے اعلان کیا کہ جی میں جا رہا ہوں، پھر کہا کہ نہیں سعودی عربیہ نے کہہ دیا ہے میں نہیں جا رہا. تو میں نہیں سمجھتی کہ محمد بن سلمان نے یا عمران خان کو یا ٹرکی کو بھی معاف کیا ہے. اور ان کا کنسرن یہی ہوگا کہ اگر ایگریمنٹ کر بھی لیتے ہیں تو کل کو ٹرکی اپنا ایک اور ایڈڈ ایک رول اس سے ڈیولپ کرے گا، اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے گا. فوکس سعودی عربیہ نہیں رہے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ڈائیورٹ کر رہی ہوں تھوڑی سی بات کو، ایک طرف لے جا رہی ہوں. مجھے یاد ہے کہ ہماری بہت سارے لوگوں سے، تب دوستوں سے، تب جب یہ چل رہا تھا تو بات ہو رہی تھی کہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ کشمیر پہ، فلسطین پہ، ایشوز پہ ملیشیا اور ٹرکی بات کر رہے تھے، سعودی عربیہ نہیں کرتا تھا. اور ایک ہندوستان میں مثلاً یہ بات ہوتی تھی ان کے اسٹریٹجک سرکل میں کہ جی سعودی عربیہ جو ہے وہ مین ہے ایک ملک. تو تب میں نے کہا تھا، میں نے کہا جی رائٹ ناؤ سعودی عربیہ مسلمان جو اسپیشلی ایریاز آف کانفلکٹ میں، ان کے لیے وہ مین ملک نہیں ہے، بلکہ ٹرکی وہ رول ٹرکی اور ملیشیا نے ایکوائر کر لیا ہے. کیونکہ وہ زیادہ کرتے چاہے وہ کچھ نہیں تھے، پولیٹیکلی بولتے تھے. سو سعودی عربیہ کو یہ خدشہ ہے اور رہے گا کہ ٹرکی ایگریمنٹ تو کرے گا میوچول، لیکن پھر اپنا رول جو ہے اس کی بڑھوتی کے لیے اس کو استعمال کرے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں تو امیجیٹ جو ان کے نیبرز ہیں یو اے ای اور سعودی عربیہ، اس میں یو اے ای کے رولر اور سعودی عربیہ کے فرما روا جو ہیں ان کے درمیان ایک فرکشن ہے اس پہ کہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور اپنا اپنا الگ جو ہے وزن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایز دا مین کنٹری جو کہ ریجن میں رول پلے کرے. دیکھیں ایک آخری بات کروں گی. دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شاہ آف ایران کے زمانے میں ایران ایک کریٹیکل رول پلے کرتا تھا مڈل ایسٹ اور ایون ساؤتھ ایشیا میں. وہ رول ایران کی رژیم چینج کے بعد مڈل ایسٹ میں کسی کے پاس نہیں رہا، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گیا. سعودی عربیہ، یو اے ای، بحرین، قطر، اب بھی یہی ہے. اور یہ ساری چھوٹے چھوٹی مملکتیں جو ہیں اپنا اپنا وزن، اسٹریٹجک وزن بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. قطر اپنا، یو اے ای اپنا، سعودیہ اپنا. لیکن لاجکلی سعودی عربیہ چاہ رہا ہے کہ اسٹریٹجکلی، اکنامکلی، وہ جو ایک مڈل پاور کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ مڈل پاور کا رول وہ ایکوائر کرے. اور
ظاہر ہے مڈل پاور دین پلیز اے میجر رول جیو پولیٹیکلی جیو اسٹریٹجکلی. درست. تو اس کے لیے اس کا ایک اسپائرن جو ہے وہ ٹرکی بھی ہے. تو ٹھیک. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سعودی ٹرکی کی پولیٹیکل وہ ہے نا مقابلہ یا فرکشن، یہ ایگریمنٹ جو ہے ٹرکی سعودیہ پاکستان والا اس میں درمیان میں کہیں رہ گیا ہے. اور دوسری بات جو میں پہلے ہی عرض کر چکی ہوں کہ جو ٹرکی کی اسٹریٹجک چیلنجز کا بوجھ ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان اٹھانا چاہے گا. دوستانہ ہے، یارانہ ہے. جب ابھی انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوا تھا تو ٹرکی نے ویپنز بھی کچھ دیے تھے، بہت ڈپلومیٹکلی سپورٹ بھی کیا تھا. بس یہ پیار محبت یہیں تک رہے تو اچھا ہے. یہ چاہیں گے کہ یہیں تک اچھا، آگے نہیں بڑھائیں گے. آگے جی. ٹھیک ٹھیک. تو گویا کہ یہ لگتا یوں ہے کہ ابھی اس میں کافی مراحل باقی ہیں. لیکن آشا آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ویسے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ کیا یہ کاؤنٹر ویٹ بن سکتا ہے بٹوین لیٹس سے یو اے انڈیا کا جو ایک ابھرتا ہوا نیکسس ہے، یو اے انڈیا اسرائیل ورسز پاکستان سعودی اینڈ ترکی ہے؟ کیا یہ ان حالات میں بھی یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ اگین مطلب کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یو اے ای ہمیشہ سے اس کی اکنامکلی پولیٹیکلی زیادہ سٹیکس تھے انڈیا میں. پاکستان میں اتنے کوئی انٹرسٹ تھا نہیں. اسرائیل کے ساتھ یو اے ای کی بہت دوستی ہے. آئی مین ایک عرب ملک ہے جس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ ہیں. حیفا کا جو پورٹ ہے اس میں جو بزنس مین ہے بہت ان کے منہ چڑھے مودی صاحب کے، اڈانی، ان کے شیئرز ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے. اور ایک زمانے میں جب امریکہ کا بھی پلان تھا کہ ساؤتھ ایشیا کو کنیکٹ کیا جائے ود دا مڈل ایسٹ اینڈ دین ود یورپ، ایک روٹ بنایا جائے وغیرہ وغیرہ. رائٹ. یہ اس زمانے کی بات تھی. میں نہیں سمجھتی کہ بٹ اس کے لیے ایک اکنامک کیپیسٹی جو ہے یو اے کی اکنامک کیپیسٹی ہے، لیکن سعودی اکانومی جو ہے از فار بگر دین یو اے. اور اس وقت تو انڈیا کی اکانومی بھی سلو ڈاؤن کر رہی ہے. جی. اس وقت چیلنجز ہیں جو کہ مودی جی کو فیسز دوز از فیسنگ دیٹ چیلنج، اور وہ ہے سلوئنگ ڈاؤن آف اکانومی. تو رائٹ. اس میں آف کورس پارٹنرشپ ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کہیں کہ جی بڑا کوئی گینگ بن رہا ہے جو ایک طرف یہ ہوگا ایک طرف وہ ہوگا، میں آلریڈی عرض کر چکی ہوں کہ یہ جو دوسرا گینگ بننا ہے نا، گروپ ٹرکی، پاکستان، سعودی عربیہ، ہاں. اس میں اپنے بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یا تو پروسیس بہت سلو ہو گیا ہے یا ابھی اس کو میچور ہونے میں بہت دیر لگے گی. جی. سعودی ٹائم. عرب آن دی ادر ہینڈ یو اے ای اسرائیل انڈیا کے کنیکشنز کانٹیکٹس وہ آلریڈی ان کے خاصے پرانے ہیں. رائٹ. So رائٹ. if there is a strategic gang of sorts, then وہ تو ان پلیس ہے بڑے زمانوں سے. صحیح بات ہے. ہمیں تو ابھی پہنچنے میں بڑی وقت لگے گا نا. جی 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 جی. آف کورس آف کورس. تو بہرحال جی آگے چلتے ہیں. عائشہ ذرا یہ کیا اس کو بولتے ہیں، آخری جو ہمارا موضوع وہ ہندوستان اور انڈیا کی جو ڈیل ہے یو کے ساتھ. ایو کے ساتھ. جی. دو چیزیں ہیں رضا. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی پچھلے 15-20 سالوں سے یہ نیگوشیٹ ہو رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ 1-1.5 سال پہلے انڈیا کا یو کے ساتھ ہوا ہے، یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ، وہ بھی بہت زمانے لگے نیگوشیٹ ہونے میں. ایک بڑی مارکیٹ، انڈیا بڑی مارکیٹ ہے،
اس میں تب بھی پرابلمس تھے، اور انہوں نے بڑے دھیان سے نیگوشیٹ کیا. مجھے یاد ہے اگین عمران خان صاحب کا ذکر آ ہی جاتا ہے نانا کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا یو کے ساتھ کہ جی وہ والا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہمیں بھی آفر کرو. تو اس جی جی فری جی ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے اتنے سالوں نیگوسیشن انڈیا نے کی ہے، آپ بھی اتنا کر لیں. آپ کا فارن آفس تو بیچارہ ڈرا رہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. اینڈ آپ کی تو بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، کدھر سے کریں گے؟ تو یہ بالکل فری ٹریڈ جو یورپ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، ایک تو بڑے سالوں سے نیگوشیٹ ہو رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے فیز میں ہے یورپ جس میں ٹرمپ صاحب نے ان پہ ایک طرح سے بھلا کیا ہے کہ وہ جو امبلیکل کارڈ ہے نا امریکہ کے ساتھ، ایک طرح سے اگر کٹی نہیں ہے تو بہت کمزور ہو گئی ہے. سڈنلی یورپ نے ایک نیند سے اٹھا ہے، ووکن آؤٹ آف اے سلمبر، اور اس نے ریئلائز کیا ہے کہ بھائی ہم تو ٹیکنالوجیکلی، فائنینشلی، اکنامکلی ہر طریقے سے امریکہ پہ ڈپینڈنٹ تھے. ہمیں اپنی انڈسٹریز بلڈ کرنی ہے، ہمیں اپنی اکانومی بلڈ کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں امریکہ سے ہٹ کے ہمیں ڈائیورسفائی کرنا پڑے گا. مطلب کہ نیٹو کو مطلب کہ گرین لینڈ پہ حملہ نہ بھی کرے ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن وہ کہہ کے ڈرا کے وہ انہوں نے نیٹو کو تو بہت حد تک کمزور کر ہی دیا. یہ بالکل اور بات ہے کہ پش بیک دی. اب آپ دیکھیں نا، آپ برطانیہ کا دیکھیں کیونکہ اتنی بدمزگی یہاں کی اسٹریٹس پہ ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی برطانیہ نے تو کچھ کیا ہی نہیں افغانستان وار میں، یہ تو پیچھے تھے، ہم ہی سارا کچھ جی کرتے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے بندے مارے گئے ہیں، خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو. تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ اگر فرض کریں 3 سال بعد چلا بھی جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، تو جو نیکسٹ آئے گا کیا وہی پالیسیز ہوں گی، مختلف ہوں گی، لیکن اس دن کے انتظار میں کہ پالیسی ریورسل ہو، کتنی ریورسل ہوگی. بہتر یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ روٹ اختیار کیا جائے. اینڈ اس لیے 2 بلین لوگوں کی مارکیٹ ہے انڈیا، اٹس اے بگ مارکیٹ، اور وہ اس کی طرف ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اچھا بھائی لیٹس اوپن اپ. اور رائٹ مزے کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ اوپن اپ کریں گے تو پاکستان جو جی ایس ٹی پلس اور کوٹا وغیرہ تھا